دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن حضرات کو اس دعا کے بارے میں معلوم ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی پاورفل دعا ہے، اور جان کی حفاظت میں یہ بہت ہی کارآمد ہے، اور مال کی حفاظت کے لیے بھی، ہر قسم کی حفاظت کے لیے۔ تو آج کل جیسے حالات ہیں، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دعا جو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جو یہ دعا پڑھے گا جس دن، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کسی کو قدرت نہیں حاصل کرنے دیں گے، یعنی اس پر نہ کوئی ظلم کر سکے گا، نہ کوئی قتل کر سکے گا، نہ کوئی مال لوٹ سکے گا۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، چلتے اس دعا کو سیکھتے ہیں۔ عمر بن ابان سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کچھ گھڑ سوار اور کچھ پیادے تھے۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لے، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے۔ جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا اور بددعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے، تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا، اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل نہیں۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو دربان نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھوں پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جیسے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درج ذیل ہے۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه اذى، بسم اللہ الكافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم اللہ على نفسی ودینی، بسم اللہ على اہلی ومالی، بسم اللہ على كل شيء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ فضیلت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ جو اسے صبح پڑھ لے گا اس پر کسی کا اختیار نہ چلے گا، یعنی باذن اللہ کوئی جسمانی و مالی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ۔